آج انسان دنیا کی روشنی میں جی رہا ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جب وہ اکیلا ہوگا، قبر اس کی اکیلی ہوگی اور قبر میں اندھیرا ہوگا۔ وہاں نہ دوست کام آئے گا، نہ موبائل آپ کا، نہ پیسہ، نہ شہرت، کوئی بھی کام نہیں آئے گا قبر میں۔ صرف اور صرف تم اکیلے ہوگے۔ وہاں صرف اعمال بولیں گے، اعمال کام آئیں گے اور کچھ آپ کا کام نہیں آئے گا۔ اور سب سے ڈرانے والی حقیقت یہ ہے، قبر کا عذاب حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کا عذاب حق ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، کوئی ڈرانے والی بات نہیں ہے، بلکہ ایک سچائی ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ قبر کے عذاب کے کچھ وجہوں سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، وہ وجہ میں آپ کو بتا دوں۔ نماز میں غفلت، جو انسان نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اس کے لیے قبر ہلکی نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے بیچ نماز چھوڑنے کا ہے۔ چغلی کرنے والے دو لوگ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، ان دونوں کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک ہے چغلی کرنے والا اور دوسرا ہے پیشاب سے نہ بچنے والا۔ سوچئے، چھوٹا سمجھنے والا گناہ، جو ہم لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا موٹا گناہ ہے، اور وہ قبر میں جا کر اتنا بڑا گناہ بن جاتا ہے، ہم لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہم سے ہو رہا ہے۔ جھوٹ دنیا میں کامیابی دلا دے، لیکن قبر میں عذاب بن جاتا ہے۔ قبر کا عذاب کیسے ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڈھا ہے۔ قبر تنگ کر دی جاتی ہے، پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے اور ڈر اور دہشت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ قبر کے عذاب سے نجات کیسے ملے گی؟ اب سنائیں گے امید کی بات۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک آنسو، ایک سچی توبہ قبر کے عذاب کو ختم کر دیتی ہے۔ نماز قبر میں ڈھال بن جاتی ہے۔ جو نماز والا ہے اس کی قبر اللہ روشن کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ جو انسان روز رات میں سورہ ملک پڑھتا ہے اس کے لیے قبر آسان ہو جاتی ہے۔ صدقہ اور نیک عمل، صدقہ قبر میں نور بن جاتا ہے۔ چھپا ہوا صدقہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اچھا اخلاق، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ جو معاف کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، اس کی قبر اللہ آسان کر دیتا ہے۔ امید کی سب سے بڑی بات، اگر آج ہماری سانس چل رہی ہے تو نجات کا راستہ کھلا ہے۔ قبر کا عذاب اسی کے لیے ہے جو غفلت میں مر جائے، لیکن جو اللہ کی طرف لوٹ آئے اس کے لیے اللہ کی رحمت کافی ہے۔ اے اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں اچھی موت نصیب فرما، آمین۔